حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے۔ چند ایک میں آپ کے سامنے ایسی اقسام پیش کروں گا، یعنی کاروبار کی چند قسمیں جو کہ جائز نہیں ہیں، ناجائز ہیں، جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام سے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ٹکڑا آپ کا جسم کا ٹکڑا حرام سے پلا ہے گویا کہ وہ آگ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم نے رزق حلال تلاش کرنا ہے، ہم نے رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام سے بچنا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے کاروبار بتاؤں گا جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ جائز نہیں ہیں، اس لیے ہم اس سے بچیں، ورنہ میں آپ کو ضابطہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہو تو اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی ناجائز ہوتی ہے، وہ حلال کی نہیں ہوتی، یہ سمجھیں کہ وہ حرام کی آمدنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی آدمی ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز کام کر کے کوئی پیسے لیتا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ بھی رزق اس کا حلال شمار نہیں ہوتا، وہ اس کی آمدنی حلال شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے چند ایک کاروبار چند ایک بتاؤں گا جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، یہ سمجھیں کہ ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کاروبار کریں گے تو یہ سمجھیں کہ ہم حرام کھانے والے شمار ہوں گے، رزق حلال کھانے والے شمار نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو کاروبار گنواتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ داڑھی مونڈ کر، یعنی کوئی آدمی جو ہے حجام کا پیشہ اختیار کرتا ہے، اس میں وہ داڑھی مونڈتا ہے، تو داڑھی مونڈ کر اس سے رقم لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب داڑھی مونڈنا بھی جائز نہیں ہے تو اس سے رزق کر لینا جو کمالتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کچھ لوگ ادعا ہوتے ہیں کہ بالوں کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی آمدنی جو ہوگی وہ بھی حلال شمار نہیں ہوگی، حرام شمار ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کو مسئلے پیش کر رہا ہوں، فتاوی یورپ برطانیہ صفحہ نمبر 348، اور اسی طرح یہ جو داڑھی کی میں نے بات کی ہے یہ فتاوی مرکز تربیت افتاء ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خون کو فروخت کرتے ہیں۔ مثلا اب کسی آدمی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو اس کی مجبوری ہوتی ہے خون لگوانا، تو وہ خون بیچ رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس طرح سے ان کو بچنا چاہیے۔ یہ مسئلہ فتاوی یورپ صفحہ نمبر 465 پر موجود ہے۔ اسی طرح اور مسئلہ ہے کہ لوگ بکری گابھن کروانے کے لیے یا گائے گابھن کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو جو وہ شخص ہوتا ہے جس کی وہ بکرا ہوتا ہے یا وہ جو بیل ہوتا ہے اس کی وہ رقم لیتا ہے گابھن کروانے کے، تو یہ رقم لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 پر موجود ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے موبائل کی دکان ہے ان کی گانے بھر کر دیتے ہیں، ایسی فلمیں جو کہ دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اور بھی ناجائز شرعی چیزیں وہ اگر بھر کر دیتے ہیں کارڈ میں یا موبائل میں، اس کی وہ رقم لیتے ہیں، تو یہ اس کا یہ بھر کر دینا جائز نہیں ہے، اس سے وہ رقم لینا بھی جائز نہیں ہے، وہ آمدن حلال شمار نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی حنفیہ صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے۔ اسی طرح پٹاخے کی اجرت، پٹاخہ بیچنا اس سے بچنا چاہیے، اس کی بھی اجرت ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور یعنی جو پٹاخہ ہے بیچا جاتا ہے وہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں میڈیکل سٹور سے جاؤ، وہاں سے دوائی لے لو، تو وہ میڈیکل سٹور والوں سے اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں، صرف اس چیز کا کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور وہاں جاؤ جو ہے میڈیکل سٹور پر جاؤ، صرف اس زبان سے کہنے کا وہ کمیشن لیتے ہیں، یہ لینا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 پر موجود ہے۔ نوٹوں کا ہار بنانا یہ درست نہیں ہے، صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مردہ جانور کا چمڑا بیچنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق نہ کر لیا جائے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے فتاوی
شرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 743 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہنڈی کی بیع یہ عمومی طور پر ہوتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، تفہیم المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329۔ اس کے علاوہ فلیٹ اور دکانیں کرائے پر دی جاتی ہیں تو اس کے بدلے بہت ساری رقم پگڑی کے طور پر استعمال لی جاتی ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333۔ اور کروڑ پتی اسکیم، مالا مالی اسکیم جو ہوتی ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، ان سے جو نفع کمایا جاتا ہے، تفہیم المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر موجود ہے۔ انعامی بانڈ کی پرچیوں کا کاروبار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336۔ قومی بچت اسکیموں سے ملنے والا جو نفع ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 338۔ اور اسی طرح مالک نے جتنے پیسوں کی چیز ادھار بیچی ہے، ابھی پیسے وصول نہیں کیے، اسی کو ہی دوبارہ نقدی طور پر کم قیمت میں اسے وصول کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تفہیم المسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 454۔ مردہ مرغیوں کو بیچنا یہ درست نہیں ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 464۔ اور اسی طرح یعنی یہ جو چیزیں ہیں میں بعض اوقات آپ کو صرف آپ کو گنوا رہا ہوں چیزیں اجمالی طور پر، اگر آپ تفصیل پوچھنا چاہیں گے بھئی اس کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کاروبار کیسا ہوتا ہے، تو اس کی بھی وضاحت آپ کو کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گروپ انشورنس کی بعض اوقات معاملہ کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اور یعنی ٹیچر وغیرہ کرتے ہیں، یہ جلد نمبر 11 ہے صفحہ نمبر 386 ہے۔ بینک کے ملازم جو سود کا حساب و کتاب لکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سود کا ہی حساب لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ جلد نمبر 11 ہے صفحہ نمبر 393 ہے۔ سپروائزری سرٹیفکیٹ یہ جو کاروبار کرتے ہیں، یہ معاملہ کرتے ہیں، ان کی بھی اجرت لینا درست نہیں ہے، تفہیم المسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 394 پر موجود ہے۔